اور پھر اس کے بعد یہ ہے 8واں مستحب، اور آگے ہے کہ 9واں انگوٹھی کو ہلانا. مثلا آپ نے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور انگوٹھی بھی آپ یاد رکھ لیں، انگوٹھی جو مرد ہے نا وہ 4.5 ماشے سے کم چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے اوپر ایک نگ بھی لگا ہوا ہو، ایک نگ لگوانے کی بھی اس کو اجازت ہے. 4.5 ماشے چاندی سے کم جو ہے، چاندی کی 4.5 ماشے سے کم تک وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور اس پر ایک نگ بھی اعلیٰ اور خوبصورت قسم کا لگوا سکتا ہے. اچھا، لیکن مرد جو ہے سونا اور پتل وغیرہ، لوہا وغیرہ اور اس طرح 4.5 ماشے سے زیادہ یہ زیورات مرد ہاتھوں میں نہیں پہن سکتا. مرد کے لیے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے حرام ہے. اگر اسی طرح وہ پہن کر پڑے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. جتنی اجازت شریعت نے دی ہے اتنا وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اگر کسی کو شوق ہے انگوٹھی پہننے کا تو 4.5 ماشے سے کم چاندی کی انگوٹھی بنوا کے باقاعدہ خوبصورت نگ لگوا کے وہ پہن سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے. لوگ کہتے ہیں جناب یہ نگ جو ہے نا وہ اس میں لگواتے ہیں، اور پتھر کے جو بنے ہوتے ہیں نگ وہ لگواتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اس کا نا تقدیر کے ساتھ بڑا تعلق ہے. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ایک بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ بھی نہ رکھتا ہو، اور وہ کہ جناب میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے لہذا یہ جو نگ ہے نا یہ میری قسمت بدلا دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے، اور یہ جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں. جاہل قسم کے پیر اور جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نگ جو ہے نا یہ پتھر یہ بھی تقدیر بدلا دے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا، اس سے ایک اور بات، جو دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آگے جو پتھر یہ نگ بیچنے والے، خاص کر یہ روڈوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ جو پتھر ہے نا یہ بڑا قابل پتھر ہے، بڑا بہترین پتھر ہے، ٹھیک ہے، فیروزہ، کیا کہتے ہیں؟ فیروزہ. یہ فیروزہ پتھر ہے جناب. اب اس میں بڑی قابل غور بات ہے، اور بڑی جو ہے زبردست ایک بات ہے، اور اصلاح کے لیے کتنا مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کون سا پتھر ہے؟ فیروزہ. اب بندہ پوچھے بھی فیروزہ کون تھا؟ فیروزہ کون تھا؟ او بھائی، فیروزہ تو وہ ہے جس نے حضرت عمر پاک کو قتل کیا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے صحابی سیدنا حضرت فاروق اعظم، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے سسر جان، خلیفہ دوم ہیں، اور وقت کے عظیم خلیفہ ہیں، اور جن کے عدل کے چرچے قیامت تک ہوں گے، ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی فاروق اعظم کو جس شخص نے شہید کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ فیروزہ. او ابو لولو ہیں، وہ اس کا نام ہے فیروزہ. اور یہ فیروزہ انہوں نے کیا کیا، جو رافضی لوگ تھے جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے منکر ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر پاک کو اور حضرت عثمان غنی پاک کو معاذ اللہ وہ مسلمان بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تو ان ظالموں نے کیا کیا، انہوں نے اس فیروزہ کا، ابو لولو کا انہوں نے دربار بنا دیا. کیا کیا؟ دربار بنا دیا. کیا صحابہ کے قاتلوں کے بھی دربار بنائے جاتے ہیں؟ تو ان کا دربار تو وہ بنائے گا نا جو ان کا گستاخ ہوگا، جو ان کے قاتلین سے پیار کرتا ہوگا نا وہ دربار بنائے گا نا. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنا دیا دربار کس کا؟ حضرت عمر پاک کے قاتل کا. اچھا،
اب نام تھا فیروزہ اس کا، فیروزو ہیں، لیکن کیا کیا انہوں نے جناب ایک پتھر کا نام رکھا، ٹھیک ہے، اور وہ پتھر لوگوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا. اور جناب ہمیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ میں کہتے ہیں یہ جی فیروزہ ہے، یہ جی ایران سے آیا ہے، کیا کہتے ہیں، ایران سے آیا ہے، خالص پتھر ہے. یعنی وہ اس فیروزہ کی جو نسبت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت فاروق اعظم کا جو قاتل ہے وہ ظالم اس کی طرف کرتے ہیں. اب جو فاروق اعظم کے قاتل کا جو نام ہو اور وہ بندہ پائے اپنے ہاتھوں میں اور پھر بندہ کہے جناب ایسے تو برکت ملے گی مجھے، لعنت تو برس سکتی ہے لیکن برکت نہیں مل سکتی. اچھا تو نواں مستحب یہ ہے کہ آپ وضو کرتے وقت اپنا کیا کہتے ہیں انگلی اپنا اس انگوٹھی کو حرکت دیں، اس کو حرکت دیں، ہلائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ اوپر انگوٹھی رہ جائے اور نیچے والا جو حصہ ہے وہ خشک رہ جائے، وہاں تک پانی نہ پہنچے. اگر وہاں تک پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ کا وہ حصہ خشک رہ جائے گا.